کمیشن اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کا ارتکاب کیا ہے اور نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے۔ 2 برس ہونے کو آئے ہیں کہ اسرائیل نے اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی میں فوجی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف سن 1948 کے بعد سے یہ سب سے زیادہ بے رحمانہ، طویل اور وسیع پیمانے کا حملہ ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ فلسطینیوں کی ہلاکتیں اور فاقے جاری ہیں۔ گورنمنٹ نے پاکستان میں 15 ستمبر سے 9 سے 14 سال کی لڑکیوں کو سرنج کے ذریعے HPV ویکسین لگانے کی کیمپین شروع کی ہے تاکہ انہیں بچے دانی سے جڑے سرویکل کینسر سے بچایا جا سکے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راشدہ بتول کہتی ہیں کہ پاکستان میں ہر سال اندازاً 5000 خواتین سرویکل کینسر کا شکار ہوتی ہیں اور ان میں سے 3000 خواتین کی موت بھی اسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سرویکل کینسر ویکسین اور اس کی کیمپین کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوچھے جانے والے چند سوالوں کے جواب ہم اس ویڈیو میں دیں گے۔ سرویکل کینسر کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ سرویکل کینسر بچے دانی کے منہ پر بننے والا کینسر ہے۔ ہیومن پیپیلوما وائرس یعنی HPV انسانی جسم میں جلد کی تہوں میں پایا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق HPV انفیکشن ہی 70% سے زیادہ مریضوں میں سرویکل کینسر کا سبب بنتا ہے، جو بریسٹ کینسر کے بعد دنیا میں خواتین میں پایا جانے والا سب سے عام کینسر ہے۔ اس کینسر کی ابتدائی تشخیص پیپ سمیئر اسکریننگ کے ذریعے ممکن ہے۔ HPV ویکسین کی قومی مہم میں صرف 9 سے 14 سال کی کم عمر بچیوں کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے؟ WHO کے مطابق HPV ویکسین اس وقت بہترین کام کرتی ہے جب بچیاں 9 سے 14 سال کے بیچ HPV وائرس کا شکار ہونے سے پہلے یہ ویکسین لگوا لیں، کیونکہ ویکسین صرف انفیکشن سے بچاتی ہے۔ وائرس لگ جائے تو پھر ویکسین جسم کو اس سے نجات نہیں دلا سکتی۔ HPV کی علامات کیا ہیں؟ HPV وائرس کی تقریباً 100 سے زیادہ ٹائپس ہیں۔ اس انفیکشن کی زیادہ تر علامات ظاہر نہیں ہوتی، البتہ اس کی کچھ اقسام میں ہاتھ، پاؤں اور منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں۔ بہت سے متاثرہ مریضوں کو کافی عرصے تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ انفیکشن کا شکار ہو چکے ہیں، اور بہت سے کیسز میں بہتر امیونٹی کی وجہ سے بغیر کسی علاج کے اس وائرس سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن HPV کے زیادہ ہائی رسک کیسز میں ٹیشوز کی غیر معمولی گروتھ کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔ اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ ڈاکٹر راشدہ کے مطابق HPV ویکسین 149 ممالک میں پہلے ہی استعمال کی جا چکی ہے، تو کہیں بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس رپورٹ نہیں ہوئے۔ ویکسین لگانے کے بعد ہلکا بخار، انجیکشن لگنے کے مقام پر ہلکی سی سرخی ہو سکتی ہے، جس کے لیے پیراسیٹامول لی جا سکتی ہے۔ ویکسین کی کتنی ڈوزز چاہیے ہوتی ہیں؟ WHO کے مطابق ویکسین کی 1 یا 2 ڈوزز کافی ہوتی ہیں۔ جن افراد کی امیونٹی کم ہے ان کو 3 ڈوزز بھی دی جا سکتی ہیں۔ ویکسین کا اثر کم از کم 15 سے 20 سال تک ہوتا ہے اور بعض کیسز میں زندگی بھر کے لیے تحفظ دیتی ہے۔ ان کا کرب اب غصے میں بدل رہا ہے۔ میرا بیٹا مارا گیا، یہ عورت کہہ رہی ہے۔ اتنے سارے خاندان اور اتنا دکھ۔ مردہ خانے کے باہر تصاویر پکڑے اپنوں کی لاشوں کا انتظار۔ ایک سوگوار باپ جن کے 21 سالہ بیٹے سلوراج کو سر میں گولی ماری گئی۔ میں اس ریاست سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ میرے بیٹے کو گولی مار سکتے ہیں تو پھر اس کی ماں اور میں بھی ہوں، ہم کس کے لیے جئیں؟ ہم بھی مرنا چاہتے ہیں۔ سب کہتے ہیں وہ ربڑ کی گولی تھی، ربڑ کی گولی نہیں تھی وہ۔ اگر آپ میرے بیٹے کی لاش دیکھیں تو آپ کو سوراخ صاف نظر آئے گا۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک ہفتہ ہوا ہے جب بدعنوانی کے خلاف نکلنے والے ہزاروں مظاہرین کو آنسو گیس اور گولیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ This is one of the city's main hospitals. یہ شہر کے بڑے ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ یہ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں جہاں احتجاج ہوا تھا۔ اس ہسپتال میں 160 سے زیادہ زخمی لائے گئے، جن میں سے 8 ہلاک ہو گئے۔ بعض زخمی اب بھی ہسپتال میں ہیں۔ میں طالب علم ہوں۔ ابھیشیک شریستھا کو اسپتال سے جانے میں 1 مہینہ لگے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے زخموں کا کوئی جواز نہیں تھا۔ انہیں گولی مارنے کی اجازت نہیں تھی، مگر انہوں نے مجھے گولی ماری۔ یہ سب حکومت اور پولیس کی وجہ سے ہوا۔ یہی سبب تھا ہمارے احتجاج کا۔ ہمیں یہ بدلنا ہوگا، بس۔ نیپال کے لیے اب چیلنج یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت وجود میں آئے جسے عوام کا اعتماد حاصل ہو۔